الرحیم۔ آج کی نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ جو لوگ سلف صالحین سے بیزار ہیں، مطلب یہ کہ جو لوگ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، ان سے بیزار ہیں، ان کی طرف سے چند مغالطے پیش کیے جاتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے اوپر چند وسوسے کہہ لیں، مغالطے کہہ لیں، چند اشکال کہہ لیں، تو ان اشکالات کے اور ان مغالطوں کے انشاءاللہ آج میں اختصار کے ساتھ جواب عرض کروں گا۔ اگر آپ حضرات کی توجہ ہوگی انشاءاللہ تو فائدہ ہوگا۔ پہلا مغالطہ ان لوگوں کی طرف سے جو سلف صالحین سے بیزار ہیں، یہ پیش کیا جاتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا ایک فرمان، کبھی امام مالک کا نام لے لیتے ہیں، کبھی نام لیتے نہیں، لیکن اپنی وہ زبان سے وہی الفاظ یا ان کا مفہوم کہہ دیتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ نبی کے علاوہ ہر ایک سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، یا ہر ایک کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور یہ بات کہہ کے وہ تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو لوگ اماموں کے پیچھے چلتے ہیں، بزرگوں کے پیچھے چلتے ہیں، ولیوں کے پیچھے چلتے ہیں، تو بھی ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں جب امام مالک کا فرمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر ایک سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ امام مالک کہہ رہے ہیں، یا کبھی امام مالک کا نام نہیں لیتے اور ویسے ہی کہہ دیتے ہیں امام کو کہ نبی کے علاوہ تو ہر ایک کی بات جھٹلائی جا سکتی ہے، رد کی جا سکتی ہے، ہر بندے کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن نبی کی بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بات کہہ کے تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ سلف صالحین کے بارے میں نعوذ باللہ نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس مغالطے کا جواب یہ ہے کہ اس حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ پیغمبر کے علاوہ ہر ایک کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ہر ایک کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے، لیکن اس بات کو مکمل بیان نہیں کیا جاتا، اور مکمل اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا۔ اگر مکمل کریں گے تو ان کی دھوکے بازی لوگوں کے سامنے کھل جائے گی۔ اس حد تک تو بات ماننے والی ہے کہ نبی کے علاوہ ہر ایک کے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ہر ایک کی بات رد کی جا سکتی ہے، لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ہر فن میں ہر بندے کو اختلاف کرنے کا حق ہے؟ کیوں جی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر فن کے اندر ہر بندے کو اختلاف کرنے کا حق ہے؟ فرض کریں، میں مثال دیتا ہوں، ایک بندہ درزی ہے، کپڑے سینے والا ہے، تو کیا وہ وکیل کے ساتھ اختلاف کا حق رکھتا ہے؟ اس بیچارے تو LLB کی کتابیں بھی نہیں دیکھی ہوں گی، اور وہ یہ کہے کہ میں وکیل کے ساتھ اختلاف کروں، کیا اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے اختلاف کرنے کی؟ آپ بولتے نہیں، تھوڑا بولے نا، بات سمجھ آئے۔ ایک بندہ دور، کیا اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ قانون دان کے ساتھ اختلاف کرے؟ کیوں جی؟ اس بیچارے میں تو ہو سکتا ہے کہ قانون کی کوئی کتاب زندگی بھر میں نہ دیکھی ہو، کیا اس کو یہ حق پہنچتا ہے وہ قانون دان کے ساتھ اختلاف کرے؟ ایسے میرے مسلمان بھائیوں، کیا ہم ان لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ جو امام مالک رحمہ اللہ کا یہ فرمان پیش کر کے لوگوں کے ذہنوں میں مغالطے ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں کہ نبی کے علاوہ ہر ایک کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے، ہر ایک کی بات کو سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، تو پھر ہمارا بھی سوال ہے نا، ہمیں بھی اس بات کا پھر جواب دیا جائے کہ کیا ہر فن میں ہر بندے کو اختلاف کرنے کا حق ہے؟ اگر دنیا میں اس چیز کی اجازت ہو جائے تو پھر دنیا کا نظام دربر ہو جائے گا۔ بلکہ اصول کیا ہے دنیا کا؟ اصول یہ ہے کہ ہر فن میں جو اس فن کا ماہر ہوتا ہے، وہ اپنے والے شعبے میں جو بھی افراد ہیں یا جو بھی اس شعبے کے ساتھ تعلق ہے، وہ ان سے اختلاف کر سکتا ہے دلیل کی بنیاد پہ۔ نہیں سمجھے؟ فرض کریں 2 جج ہیں، 3 جج، 4 جج وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چاروں جج ہیں، ان کی لائن برابر ہے، ان کا شعبہ ایک ہے، لہٰذا جج کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، دلیل کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں، وکیل سے کر سکتے ہیں، دلیل کی بنیاد پہ کر سکتا ہے، ڈاکٹر MBBS سے اختلاف کر سکتا ہے، دلیل کی بنیاد پہ کر سکتا ہے، لیکن ایک وہ بندہ جو دودھ بیچنے والا ہے، کپڑے سینے والا ہے، جوتی سینے والا ہے، وہ یہ کہے کہ میں اختلاف کروں گا جج سے یا وکیل سے یا قانون دان سے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس چیز کی اسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، بالکل اسی طرح جس طرح دنیا کے اندر یہ قانون ہے، تو دین کے حوالے سے بھی یہی قانون جاری ہوگا کہ جو مجتہد ہے، دین کا سپیشلسٹ ہے، وہ مجتہد سے اختلاف کر سکتا ہے دلیل کی بنیاد پہ۔ ایک بندہ مجتہد نہیں، ایک بندہ صرف عالم ہے،
وہ عالم کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے دلیل کی بنیاد پہ. ایک بندہ مفتی ہے، وہ مفتی سے اختلاف کر سکتا ہے دلیل کی بنیاد پہ. لیکن یہ تو کسی کو آگے نہیں. میرے بھائیوں ادھر دیکھیں کہ ایک بندہ صحیح بخاری اٹھائے، اس میں سے کوئی حدیث پڑھے یا کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھائے، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، اس میں سے کوئی حدیث پڑھے اور یہ کہ امام ابو حنیفہ نے مسئلہ غلط بتایا ہے، امام شافعی نے غلط بتایا ہے، امام احمد بن حنبل نے غلط بتایا ہے. اس کی مثال تو بالکل ایسی ہوگی کہ آج کل اردو میں ڈاکٹری اور طب کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، اور جو طب اور ڈاکٹری کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ بخار کے 100 نسخے لکھے ہوئے ہیں، سر درد کے 100 نسخے لکھے ہوئے ہیں، گلا خراب ہو جائے تو اتنے نسخے لکھے ہوئے ہیں. اب میں دوائی لینے جاتا ہوں MBBS ڈاکٹر کے پاس، اپنی بیماری کی دوائی لے کے آتا ہوں، اور ایک بندہ دودھ بیچنے والا اردو تھوڑی بہت جانتا ہے، وہ پڑھ کے کہتا ہے جی آپ ڈاکٹر صاحب نے تو آپ کا علاج غلط کیا ہے. میں کہتا ہوں کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ آپ کا گلا خراب ہے، اس میں تو یہ علاج لکھا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب نے تمہیں یہ دوائی دے دی ہے. آپ کو بخار ہے، آپ کو ڈاکٹر صاحب نے یہ دوائی دی ہے، اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اس چیز سے علاج کرنا چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ صرف کتاب دیکھ کے MBBS ڈاکٹر سے آگے نکل جائے گا؟ کیوں جی؟ اس کو کہیں گے عقل کے اندھے، تو صرف کتاب پڑھ رہا ہے نا، اس نے ان کتابوں سے گزر کے گیا ہے، ان کا کورس کیا ہوا ہے اس نے، اور وہ جانتا ہے کہ بخار کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، سر درد کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، درد کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، پھر وہ بیماری کی تشخیص کر کے پھر اس کے مطابق علاج کرتا ہے. تو یہ دو لوگ سلف صالحین سے بیزار ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اختلاف کیا جا سکتا ہے. وہ اختلاف وہ سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس بخاری آ گئی ہے ترجمے والی، مسلم آ گئی ہے، ترمذی آ گئی ہے، ابو داؤد نسائی آ گئی ہے، لہٰذا ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں. تو ان عقل کے اندھوں کو یہ کہیں گے کہ تم تو یہ کتابیں آج پڑھ رہے ہو نا، ان کو یہ لاکھوں حدیثیں زبانی یاد تھیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہوں نے اپنے بیٹے حماد کو وصیت فرمائی کہ بیٹا میں آپ کو 5 حدیثیں بتا کے جا رہا ہوں، اپنی وفات سے پہلے نا بیٹے کو وصیت فرمائی، ان 5 حدیثوں پہ عمل کرنا، اور یہ ان 5 لاکھ حدیثوں کا نچوڑ ہے جو مجھے زبانی یاد ہے. ان 5 لاکھ حدیثوں کا یہ نچوڑ ہے جو مجھے زبانی یاد ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک دودھ بیچنے والا، ایک جو ہے نا وہ کپڑے دھونے والا، ایک بال کاٹنے والا اور ایک جوتا سینے والا، وہ کوئی حدیث کی کتاب پڑھ کے یہ کہنا شروع کر دے کہ میں ان سے اختلاف کر سکتا ہوں، تو اسے اختلاف کرنے کا کوئی حق نہیں. ہاں جو کسی فن کا ماہر ہے، جو کسی شعبے میں مہارت رکھتا ہے، وہ اسے اختلاف کر سکتا ہے. امید ہے کہ اس کا جواب آپ حضرات کو سمجھا گیا. میں اس کو مزید پھیلاتا نہیں، بس اتنی بات آپ کو سمجھا گئی کہ نہیں آگے. دوسری بات یہ مغالطہ پیش کیا جاتا ہے ان کی طرف سے. مغالطہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی تم کیسے کہتے ہو قرآن حدیث کے سپیشلسٹ تھے، قرآن حدیث کے ماہرین تھے، تمہیں کیسے پتہ ہے؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی ایک مسلمہ اصول ہے، ایسا اصول کہ جسے دنیا کا ہر بندہ تسلیم کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب کسی فن کے اندر کسی بندے کو ماہر ماننا ہو، اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اس کے فن والے اسے ماہر مانیں یا اس کے اساتذہ اسے ماہر مانیں، اساتذہ اس پر اعتماد کریں تو اسے ماہر سمجھا جاتا ہے. سمجھا جاتا ہے کہ نہیں سمجھا جاتا؟ بولے اگر سارے وکیل مان رہے ہیں کہ یار یہ وکیل ہے، واقعی وکیل ہے، جج کہتے ہیں یہ جج ہے، اس کے پاس سند ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے، تو سب مانتے ہیں یہ جج ہے، یہ وکیل ہے. کیوں جی؟ جی بالکل ایسے ہی میرے بھائیوں دین کے اندر بھی یہی ہے کہ جو مجتہدین تھے، قرآن و حدیث کے سپیشلسٹ تھے، انہوں نے مانا، ان کے اساتذہ نے بھی مانا. مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، بہت بڑے امام گزرے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا مجھ پر احسان ہوا، اللہ کا مجھ پر کرم ہوا کہ اللہ نے میری ملاقات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کرا دی. اگر میں ان سے ملاقات نہ ہوتی تو آج میں بدعتی ہوتا. ایک اور بہت بڑے امام ہیں، وہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں ہیں، ان کا نام میرے بھی ذہن سے نکل گیا. وہ فرماتے تھے کہ اے فقہا کی جماعت، تم طبیب ہو اور ہم پنساری ہیں، ہم محدثین ہیں، ہم پنساری ہیں، کمپاؤنڈر جس کو کہتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو دونوں میدانوں کا شاہ سوار ہے.
دونوں میدانوں کا شاہ سوار ہے۔ ایسے امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان سب کے فرمان امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں موجود ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، فرمایا یہ سارے ستون ہے نا، ستون ہے۔ پوچھا لوگوں سے یہ کس چیز کا ہے؟ لوگ کہنے لگے کہ یہ لوہے کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ابو حنیفہ دلائل دینا شروع کرے نا اس بات پہ کہ یہ سونے کا ہے تو ثابت کر دے گا، دلائل کے ساتھ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی نے دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرنی ہے نا تو وہ ابو حنیفہ کے بال بچوں میں داخل ہو جائے ہے جی۔ ان ماہرین کی گواہیاں، یہ تو میں نے 2-3 آپ کے سامنے عرض کی ہے نا، باقاعدہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں اس بات پر۔ ان ماہرین جو اپنے زمانے کے اسپیشلسٹ تھے اور حدیث کی کتابیں لکھنے والوں کے بھی اساتذہ تھے، ان کی گواہیاں امام صاحب کے آگے میں موجود ہیں۔ تو آج کسی کو حق نہیں بنتا کہ ووٹ کو یہ کہے کہ جو ان کو تو مہارت ہی نہیں تھی۔ ایک میں مثال سے ایک بات سمجھاتا ہوں۔ ایک شاہی حجام تھا، شاہی بادشاہ کی نا حجامت کرتا۔ ایک دن وہ وقت پہ حجامت نہیں کر سکا، بادشاہ ناراض ہو گیا۔ تو اس حجام نے بادشاہ کے نوکروں کو کہا کہ یار آپ کی مہربانی ہے، میں بادشاہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بادشاہ سویا ہو نا تو میں اس کی حجامت کر دوں گا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ سو گیا، اس نے سوتے ہوئے حجامت کر دی اور بادشاہ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو صبح بادشاہ اٹھا، اس نے دیکھا حجامت اور وہ راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، اس کو بڑا انعام دیا اور اس کو لقب دیا ماہر حجام۔ جب خوش ہو گیا وہ گھر میں آیا اور اگر اپنی بیوی کو کہنے لگا جی آج تو بادشاہ نے مجھے انعام بھی دیا اور مجھے ماہر حجام کہہ دیا۔ اس نے کہا میں تو تجھے ماہر نہیں مانتی۔ کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا میں تو تجھے جب ماہر مانوں گی جب تیرے شعبے کے باقی حجام کہیں کہ تو ماہر ہے۔ بادشاہ کو کیا پتا ہے حجامت کیا ہوتی ہے؟ بادشاہ کو کیا پتا ہے حجامت ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب تیرے شعبے والے مانیں گے تو پھر میں مانوں گی کہ تو واقعی ماہر ہے۔ یہ بات سمجھائی کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے ہم ان کو ماہرین مانتے ہیں کہ ان کے شعبے والوں نے انہیں ماہر مانا۔ اور اگر کوئی نہیں مانتا تو آج ہم چند سوال کریں گے، ہمیں حال بتا دیں، لیکن ان کی پیروی کیے بغیر تو آج ہم ان کا مسئلہ قبول کر لیں گے آئندہ جس میں ہمت آئے۔ اور تیسرا مغالطہ، پھر انشاءاللہ کبھی تفصیل میں عرض کروں گا۔ آخری جو تیسرا مغالطہ ان کی طرف سے ایک یہ بھی پیش کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یار وہ جو لوگ تھے وہ کوئی معصوم تھے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات بھی کیا ہے، وہ معصوم تھے۔ یہ کیا کہ کیا وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو مسئلے بتائے وہ تو غلط تھے۔ وہ کون سے معصوم تھے؟ غیر معصوم تھے، تو غیر معصوم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ کیا یہ بات کہنے والا اس کو ہم کہیں گے کہ کیا تو معصوم ہے نا، چلو وہ تو معصوم نہیں تھی، تو معصوم ہے۔ وہ کہے گا جی نہیں میں تو معصوم نہیں ہوں۔ تو پھر کہیں گے کہ تجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی، وہ کہے گا غلطی ہو سکتی ہے۔ تو ہم کہیں گے بس اتنی بات ہے، بات معصوم اور غیر معصوم کی نہیں، بات ہے کسی کام کے اہل اور نااہل کی۔ اگر ایک بندہ کسی کام کا اہل ہو نا، اس سے غلطی بھی ہو جائے نا، اس کی غلطی معاف کر دی جاتی ہے۔ لیکن اگر نااہل ہو کر کوئی کام کرے، اس کا صحیح ہو جائے، پھر بھی اسے سزا ملتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں کہ جب حکومت کی طرف سے آرڈر آتے ہیں انجیکشن صرف MBBS پہ لا سکتا ہے، اگر MBBS سے غلطی بھی ہو جائے اس کے معافی مل سکتی ہے، چانس ہے۔ اور اگر ایک بندہ MBBS نہیں، اپنے شعبے کا ماہر نہیں، اگر وہ انجیکشن لگائے صحیح بھی لگ جائے، قانون کی نظر میں اس کی گرفت ہوگی۔ کیوں جی؟ سزا ہوگی کہ نہیں اسے؟ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر نااہل ہو کر قرآن میں اپنی رائے کوئی داخل کرتا ہے، اگر وہ صحیح ہو بھی ہو جائے، پھر بھی اس نے گناہ کیا، پھر بھی اس نے خطا کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ امانتیں ان کو ادا کرو جو کاموں کے اہل ہیں، نہ اہلوں کو امانتیں سپرد بولیے نہ کرو۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب معاملات نہ اہلوں کے سپرد ہو جائیں پھر قیامت کا انتظار کرو۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اہل تھے، اس وجہ سے صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جب کوئی مجتہد کوشش کر کے مسئلہ بتائے اور وہ صحیح ہو جائے، اسے 2 اجر ملتے ہیں۔ ایک اجر ملتا ہے اس نے مسئلہ صحیح بتایا، دوسرا وہ مجتہد ہے۔ اور اگر مجتہد سے خطا بھی ہو جائے، فرمایا 1 اجر بھی ملے گا، کیونکہ اس نے کوشش تو کی ہے نا، ہے بھی اہل ہے، کوشش کی ہے۔ اگر غلطی ہوگی انسان میں 1 اجر اللہ اپنے بھی اس کو دے گی۔ تو یہ 3 میں نے مغالطے حضرات کی خدمت میں اور ان کے جواب دیے، تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلف صالحین کا دامن پکڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔
واخر دعوانا الحمد للہ.